بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد الحرام لایا گیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدے بھی کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکارا کہ اے محمد، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے بڑھ کر ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں یعنی باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف میل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف میل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہاتھ پر ہی بنی اسرائیل کو نجات فرمائی۔ ناظرین، اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زیور نازل فرمائے، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی۔ ناظرین، ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کی روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم النبی بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم سب پر فضیلت پائی۔ ناظرین، یہاں مسجد الاقصیٰ تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
پھر مجھے اپنی سواری پر سوار کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمانوں پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہاں۔ پھر کہا گیا کہ ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب دو صورتیں ہیں اور یہ ان کی اولاد ہیں۔ دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ بہت خوب آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یحییٰ علیہ السلام اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ پھر انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ مرحبا اے نبی صالح، یعنی خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ جبرائیل۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے۔ 6 آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرمایا کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے ہیں، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ پھر کہا گیا کہ خوش آمدید، آپ خوب آئے۔ پھر میں اندر داخل ہوا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ مرحبا ابن صالح و النبی و صالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب و خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکو کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ جب اسے اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں زہر تھیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہر جنت کی 2 نہریں ہیں اور زہری نہر نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس 1 برتن شراب اور 1 برتن دودھ کا اور 1 برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے، اس پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب و خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، بطور مکان میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا کہ اے میرے آقا، میری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق بھی رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فناد اللہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے،
یہ قرب و مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک تو مکانوں سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ ہی مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند و مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلری وغیرہ تھی۔ اور جہنم میں جن چیزوں کا ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھ کڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کی طرح ریگنے کی طرح آوازیں، کھولتا ہوا پانی اور جلتے ہوئے دھوئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف اور پھر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اپنے بستر پر تشریف لائے جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنو کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی؟ فرمایا کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو مجال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان لائے اور بعض مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی، مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک کی سیر کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں
کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز خبر ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ملتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔